الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا مولانا ومولى الثقلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سلطان حسینان جہاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد صدر محفل استاذ العلماء پیر طریقت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شہباز احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، رونق محفل ڈاکٹر احمد علی نظامی صاحب اور جناب محمود صاحب، برادر مکرم فاضل نوجوان حضرت صاحبزادہ محمد حسنین احمد عثمانی صاحب اور فاضل نوجوان حضرت علامہ قمر شہزاد قادری صاحب اور معزز و محتشم مہمانان گرامی سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے میزبان حاجی منظور احمد چشتی صاحب کے بڑے صاحبزادے حاجی عبدالغفور چشتی نظامی صاحب نے اپنے اہل و عیال کے لیے
اس خطۂ ارض کو گھر کی صورت دی، اور اس گھر کے آغاز میں اس مسکن میں سکونت اختیار کرنے سے قبل اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بزم کو سجایا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں کے ذکر سے اپنے گھر کی آبادکاری کا آغاز کیا ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات جل جلالہ ہمارے میزبان کے اس مسکن کو قیامت تک کے لیے رحمت کا گہوارہ بنائے، ہمارے میزبان کی نسل اس گھر میں پروان چڑھے، حاسدین کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ رب ذوالجلال دنیاوی جاہ و مال کے ساتھ نیک اعمال کا بھی جذبہ عطا فرمائے، اور نیک اعمال میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے میزبان کے چھوٹے صاحبزادے حافظ عبد الکریم صاحب نے چند ماہ قبل قرآن کریم کو حفظ کیا، اور حفظ القرآن کے موقع پر حاجی عبد الغفور صاحب نے حافظ صاحب کے مادر علمی کے اندر اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اور آج اس تقریب کی ایک وجہ اپنے صاحبزادے کی تکمیل قرآن پر رب العالمین کے حضور خوشی کا اظہار کرنا بھی ہے۔ رب ذوالجلال جن مقاصد کے لیے یہ بزم سجی ہے، ان مقاصد کو اپنے جناب سے پورا فرمائے، اور ہمیشہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے بھائیوں، اس گھر کو آباد کرتے ہوئے جب یہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے، تو ایک روایت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، وہ آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات پچھلا پہر تھا، میری آنکھ کھلی، کیا دیکھتی ہوں؟ امام الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں مصروف ہیں۔ فرماتی ہیں میں سرکار کے قریب ہو گئی اور عرض کی محبوب مجھے بھی اپنی دعا میں شامل فرما دیں، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی کبھی کسی کو انکار نہیں کیا تھا، اور اگر سوال کرنے والا اپنے دل کے قریب ہو، سوال کرنے والی اپنی محبوب بیوی ہو، تو اسے انکار کیسے ہو سکتا تھا؟ نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت، اے میرے مولا میری بیوی عائشہ سے درگزر فرما اور اس کو جنت کی ملکہ بنا دے، اس کو جنت کی مہمان بنا دے۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں حضرت سیدہ عائشہ کے لیے یہ دعا کی، تو اس دعا کو سن کے وہ خوشی کے مارے مسکرانے لگیں، خوشی کا اظہار کرنے لگیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے عائشہ یہ خوشی کس لیے؟ عرض کی محبوب آپ دعا دے رہے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کی زبان سے جملہ بعد میں نکلتا ہے، آپ کے دل کی خواہش ہوتی ہے، رب ذوالجلال آپ کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے، اور جب آپ اپنی خواہش کو اپنی زبان سے الفاظ بنا کے بیان کرتے ہیں تو رب ذوالجلال اس کو اجابت کا صحرا عطا فرماتا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مولا عائشہ کو معاف کر دے، تو میں یقین رکھتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے درگزر فرما چکا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ خوشی کا اظہار کیا تو اب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ سن لو، میری جس دعا کے اوپر تم خوشی کا اظہار کر رہی ہو، خدا کی عزت کی قسم میں یہ دعا
اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگا کرتا ہوں۔ ہر دن اپنے ہر غلام کے لیے ہر نماز کے بعد التجا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال میرے غلاموں کو معاف کر دے، مولا میری امت والوں کو معاف کر دے، مجھ سے محبت کرنے والوں کو معاف کر دے، میرا نام لینے والوں کو معاف کر دے، میرے نام پہ اپنی اولاد کے نام رکھنے والوں کو معاف کر دے، میری محبت میں میری کتاب کو اپنے سینے میں اتارنے والوں کو معاف کر دے۔ اے میرے مالک، قیامت تک کے لیے جو محمدی ہونے پر فخر کرے گا، جو مصطفی ہونے پر فخر کرے گا، جو میری غلامی کی نسبت کو اعزاز سمجھے گا، مولا اس کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا اپنے گھر میں، اپنے کمرہ خاص میں، تہجد کے وقت میں قیامت تک کے آنے والے اپنے غلاموں کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے نبی کا گھر غلاموں کے ذکر سے سجا ہوا ہے، اور آج ہم قسمت والے ہیں کہ ہم غلاموں کا گھر اپنے آقا کے ذکر سے سجا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ 1400 سال پہلے جب نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے غلاموں کا ذکر کر رہے تھے، آج 1400 سال کے بعد غلامان مصطفیٰ اپنے گھر میں اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ 1400 سال بعد امت والے اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد غلام اپنے دلوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے حاجی عبدالغفور صاحب، ان کی اولاد، ان کے اہل و عیال اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں، حقدار ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کا آغاز کسی میوزیکل فنکشن کے ساتھ نہیں کیا، میوزک کا اہتمام کر کے نہیں کیا، بلکہ اللہ کا قرآن پڑھ کے کیا ہے، مصطفیٰ کی ثناخوانی سے کیا ہے، اہل اللہ کے ذکر سے کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل ثناخوان مصطفیٰ محبوب کی نعت کے ساتھ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی منقبت پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اس گھر کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس گھر کے در و دیوار قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ گواہی پیش کریں گے کہ اے میرے مالک، میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا، ہل چلتا تھا، اناج کو میں اگاتا تھا، فصل کاشت ہوتی، کاٹ لی جاتی، لیکن جس وقت یہاں پہ کسی نے اپنا گھر بنانے کا، اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ بنانے کا ارادہ کیا، تو میرے مالک میرا آغاز اس نے تیرے پاک کلام سے کیا تھا، تیرے قرآن کی تلاوت کر کے کیا تھا، تیرے محبوب پہ درود پڑھ کے کیا تھا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ بندہ مومن اگر راہ گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ جگہ جس کے اوپر اس کا قدم تھا اور اس کی زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، قیامت کے دن وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اب یہ محض گزرتے ہوئے ذکر نہیں ہو رہا، یہ محض گزرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، یہ گھر، یہ مسکن، یہ ٹھکانہ، یہ اولاد کے لیے گلشن بنایا گیا ہے، یہ اولاد کے لیے نشیمن بنایا گیا ہے، یہ اولاد کے لیے گلزار سجایا گیا ہے، اس میں نسلیں پروان چڑھیں گی، اور یہاں ارادتاً اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ارادتاً مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، ارادتاً اللہ کے نیک بندوں کی محبت میں ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اس گھر کے در و دیوار، اس گھر کے مالک اور گھر میں رہنے والے ہر مکین کے حق میں گواہی پیش کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ذکر کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اولاد کی ولادت کی خوشی ہو پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اولاد کا عقیقہ ہو پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اولاد کاروبار کرے پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اولاد کی شادی ہو، اولاد کی اولاد ہو پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اور اگر اولاد کے سینے میں رب ذوالجلال اپنے قرآن کو محفوظ کر دے پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی حافظ عبد الکریم صاحب نے بڑی قلیل مدت میں، یہاں قبلہ استاذ محترم موجود ہیں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی شفقت میں، آپ کے ادارے کے اندر ہمارے اس بھائی نے قرآن کریم حفظ کیا، سارے طلباء کے لیے ایک مثالی کردار کا حامل ہے، انتہائی شریف النفس، انتہائی مطیع فرما بردار صاحبزادہ ہے، اور نظر آتا ہے کہ یہ والدین کی تربیت ہے۔
نظر آتا ہے کہ یہ والدین کی دلچسپی کا اظہار ہے کہ والدین اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر علماء سے محبت کرتے ہیں، اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹا بھی اس قدر مطیع ہے، اس قدر فرما بردار ہے۔ قلیل مدت میں تقریباً 1.5 سال کے اندر اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ پھر فقط محفوظ ہی نہیں کیا، پھر مصلی کی صورت میں اپنے خاندان کے بڑوں کے سامنے، اپنے والد، اپنے دادا، اپنے چچا، اپنے کزن کے سامنے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز تراویح کے اندر پورا قرآن سنایا بھی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو قرآن کا پابند بنا دیتا ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی قرآن کے ساتھ متصف کر دیتا ہے، رب ذوالجلال قرآن کو اس کے گوشت اور اس کے خون کا حصہ بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم رب ذوالجلال اس کے گوشت میں شامل کرتا ہے، اس کے خون کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ رب ذوالجلال جب اس نوجوان کو اپنے عزت والے فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز بھرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میں خوشامد کے لیے نہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہوئے نہیں، کیونکہ میں عبد الکریم کے ساتھ خود قرآن کا دور کرتا ہوں، اس سے سنتا بھی ہوں، اس کو سناتا بھی ہوں۔ اس کا قرآن پڑھنے کا لہجہ، اس کا قرآن پڑھنے کا انداز قابل تعریف ہے۔ اور اس حدیث کو جب میں پڑھتا ہوں، میری خواہش ہے اپنی کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال مجھے اپنے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہی دعا عبد الکریم کے واسطے بھی کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اسے حضرت جبریل امین کے ساتھ، حضرت سیدنا میکائیل کے ساتھ، حضرت سیدنا اسرافیل و اسرائیل کے ساتھ اپنی جنت کے اندر پرواز بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ شخص جو قرآن کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، جو چلتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے، جو بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے، جو دوران سفر قرآن پڑھتا ہے، بیمار ہو جائے قرآن پڑھتا ہے، صحت مند ہو قرآن پڑھتا ہے، رب ذوالجلال قیامت کے دن اسے اپنے عزت والے فرشتوں کی جو ہے وہ قربت عطا فرمائے گا، اور عزت والے فرشتوں کے ساتھ وہ جنت کی سیر کر رہا ہوگا۔ آپ سب دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال عبد الغفور صاحب کے صاحبزادے کو یہ عزت بخشے کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے عزت والے فرشتوں کی ہمراہی میں جنت کی سیر کر رہا ہو۔ اب دوستان مکرم، مجھے یہ پیغام دیا گیا تھا، ہمارے میزبان یہ چونکہ چشتی ہیں، نظامی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلفاء میں سے ہیں، ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے والے ہیں۔ تو چشتی نظامی نسبت کی وجہ سے مجھے یہ کہا گیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ عرض کیجئے گا۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ اعزاز ہے، اہل اللہ کا ذکر یہ ہم جیسے گناہگاروں کی قسمت سنوار دیتا ہے۔ اہل اللہ کا نام لینا اللہ کو بندے پہ راضی کر دیتا ہے۔ اہل اللہ کا نام لینا نامہ اعمال میں نیکیوں کو شامل کر دیتا ہے۔ اہل اللہ کا نام لینا نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اہل اللہ کا نام لینا گناہوں کی نحوست کو، وبال کو دور کر دیتا ہے۔ اہل اللہ کا نام لینا شیطان کو دور کرتا ہے، فرشتوں کو قریب کرتا ہے، اور اہل اللہ کا نام لینا انسان کو بندہ دنیا سے ہٹا کر بندہ خدا بنا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ 12 واسطوں سے اپنے والد محترم جناب حسن رحمت اللہ علیہ کی طرف سے حضرت امام حسین کی اولاد ہے، اور 11 واسطوں سے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے نجیب الطرفین سید ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا خون ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل ہیں، معین الدین ہیں، عطائے رسول ہیں،
نائب الرسول ہیں، غریب نواز ہیں، اور آپ کے والد محترم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ 15 سال کے تھے، والد محترم کا سایہ سر سے دور ہو گیا۔ 2 سال کے بعد والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ نے علم حاصل کیا، کئی سال مسلسل بغداد میں، ماوراء النہر میں، مصر میں اور حجاز مقدس کے اندر آپ علم کے لیے سفر کرتے رہے۔ بہترین محدث بنے، مفسر قرآن بنے، فقیہ بنے، اور پھر آپ نے علم کو نشر کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست کے اوپر آپ مرید ہوئے، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کو ساتھ لے کر نبی علیہ السلام کے در اقدس پہ حاضر ہوئے، اور اس روایت کو بڑے نامور سیرت نگاروں نے اولیاء کی سیرت کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی اس کو بیان کر رکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جب آپ کے پیر کامل حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ساتھ لے کر نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے تو پہلے خود سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا، اے حسن آپ آگے بڑھیں اور آپ محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب سلام پیش کیا تو محبوب علیہ السلام کے روضہ اقدس سے یہ آواز بلند ہوئی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے عرب و عجم میں موجود شیوخ کے قطب، میں بھی آپ کو سلام دے رہا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے مرشد تھے، انہوں نے آپ کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے کہا کہ اے حسن تمہیں مبارک ہو، نبی علیہ السلام نے تمہیں وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس مقام کی تحصیل میں، جس مقام کے حصول کے لیے بڑے بڑے مشائخ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کو آپ کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے بہت جلد وہ مقام ملا ہے کہ جس مقام کے حصول کے لیے بڑے بڑے مشائخ منتظر ہیں، نبی علیہ السلام کی جناب میں التجائیں کر رہے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبول فرما لیں اور ہمیں یہ منصب عطا کر دیں، جبکہ محبوب علیہ السلام نے آتے ہی آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسن آپ سجستان کو چھوڑ دیں، وہاں سے ہندوستان چلے جائیں۔ ہندوستان کی سرزمین جو اس وقت کفر و شرک کی اما جگہ ہے، ہندوستان کی سرزمین جو اس وقت تک مختلف بتوں کی عبادت گاہ ہے، یہاں پر بڑے بڑے راجہ مہاراجہ بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، یہاں کی آبادی اللہ سے ٹوٹ چکی ہے، رب ذوالجلال سے رشتہ ان کا ختم ہو چکا ہے۔ آپ وہاں پہ پہنچیں اور وہاں پہ چل کے دین مصطفیٰ کا علم بلند کریں۔ عرض کی محبوب میرا آپ کے در کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ آقا نے فرمایا آپ وہاں پہنچیں، ہم آپ سے دور نہیں ہوں گے، آپ کو جب ہم سے ملاقات کرنا ہو اپنی آنکھوں کو بند کرنا، ہم بے حجاب آپ کو اپنا دیدار کروا دیا کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزدہ جاں فضا سنا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو عرب شریف سے حجاز مقدس سے ہندوستان کی طرف روانہ فرمایا۔ اور ہندوستان جب وہ آ رہے تھے تو دوستو بڑا عظیم سفر تھا، روایات مختلف ہیں، لیکن سفر کا انداز کیسا ہے کہ آپ پہلے لاہور میں حاضر ہوئے۔ لاہور میں گنج بخش فیض عالم حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں حاضری دی، اور اپنے معروف زمانہ وہ اشعار آپ نے بیان فرمائے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں رپیر کامل کاملاں را رہنما،
اور پھر وہاں سے آپ جب اجمیر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں دلی شہر تھا، دلی میں آپ نے کچھ دن قیام کیا، اور آپ کے قیام کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، جب آپ دلی میں قیام فرما تھے تو ایک شخص کو آپ سے ویسے ہی کچھ خار تھا، پسند نہیں آ رہے تھے، اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ قتل کا ارادہ لیے اپنے خنجر کو اپنی بغل میں چھپائے آپ کے قریب آ گیا، مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کشف کے ذریعے اس کے دل کی حالت سے آگاہ فرما دیا۔ اللہ اپنے اولیاء کو کشف عطا فرماتا ہے، دلوں کی کیفیات کا اظہار اپنے بندوں پر کر دیتا ہے۔ آپ اس کے ارادوں کو بھانپ گئے، جان گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے، اسے قریب بلایا اور اسے فرمایا کہ جو ارادہ لے کر آئے ہو اسے کر گزرو، میں تمہارے سامنے ہوں، تم میری جان کے خواستگار ہو، میرا سر چاہتے ہو، میں حاضر ہوں، تم جس نیت سے آئے ہو اپنی نیت کو پورا کر لو۔ لیکن وہ حیران تھا کہ میرے ارادوں سے انہیں آگاہ کس نے کیا؟ تو اس کی اس سوچ کے اوپر آپ نے فرمایا کہ میرا رب جو ہمارا محافظ و نگہبان ہے وہی مجھے تیرے دل کے ارادوں سے آگاہ فرما رہا ہے۔ آپ کا یہ جملہ اس کے دل کے اندر گھر کر گیا، آپ کے اس جملے نے اس کے دل کے اوپر پڑا ہوا جو گناہوں اور کفر کا میل تھا اس کو دھو دیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کی کہ مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ آپ نے اسے مسلمان کیا، اس کے اوپر خصوصی شفقت فرمائی، اور روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے 45 بار حج بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائی۔ 45 بار وہ اللہ کے ولی سے محبت کی وجہ سے یہ اعزاز پاتا ہے کہ یہاں ہندوستان سے چل کر وہ کعبۃ اللہ کا حج کر کے آتا ہے۔ پھر آخر عمر میں رب ذوالجلال اسے کعبہ کے خدام میں شامل فرماتا ہے، وہیں پہ اس کا وصال ہوتا ہے اور جنت المأوا کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب دوستان مکرم، یہ آپ کے سفر کی رویداد ہے۔ باقی ہم نے وہ واقعات سنے ہوئے ہیں کہ جس وقت آپ اجمیر میں پہنچے تو پرتھوی راج چوہان جو اس وقت کا حاکم تھا اس نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن خود ہی ناکام ہوا۔ بڑے بڑے اس نے راجے آپ کے پیچھے لگائے، اجے پال راجہ آپ کے پیچھے چلا، لیکن آپ کی نگاہ کمال کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اسے بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ سبزوار کا حاکم آپ کا دشمن بنا، لیکن آپ کی لطیف باتوں کی وجہ سے، آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کو بھی دین کی طرف جو ہے وہ مائل کر دیا۔ وہ جو آپ کے دشمن بنے، خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں دین مصطفیٰ کا علم بردار بنا دیا۔ اور عزیز دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کے کچھ ملفوظات ہیں، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بس اس پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا۔ ایمان کس کا نام ہے؟ محبت مصطفیٰ کا، اور محبت مصطفیٰ کا اظہار ذکر مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ جو جس انداز میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنے والا ہے، جو جس انداز میں کریم آقا کا نام لینے والا ہے، اسی انداز میں اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اور آپ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا کرتے تھے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے سرکار کا نام لیا ہو اور محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا ہو۔ بسا اوقات خطبہ واعظین جلدی کی وجہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر درود پڑھے بغیر آگے گزر جاتے ہیں۔ اگرچہ اس میں جواز ہے، لیکن جو عشق کے جتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے اس کا انداز اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ آپ جب بھی محبوب علیہ السلام کا نام لیتے
تو نبی علیہ السلام کا نام لے کر ساتھ پورا درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جو نبی علیہ السلام پہ آج درود نہیں پڑھ رہا وہ محبوب علیہ السلام سے دور کر دیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے میرے محبوب اپنے سے دور ہٹا دے۔ میرے بھائیو، آج اس بزم میں ہم یہ پیغام لے کر جائیں، اپنے دل کے اوپر نقش کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں جب کبھی نبی علیہ السلام کا نام لیں گے تو ادھورا نام نہیں لیں گے، پورا مصطفیٰ جان رحمت کا نام لے کر آپ کی ذات پہ درود بھی پڑھا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں اختصار پسند لوگ آ چکے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام یا صفاتی نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، فقط پیغمبر کہہ کے اپنی بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ پیغمبر نے یہ کہا تھا، پیغمبر یہ فرماتے تھے، پیغمبر نے ایسے کہا۔ ارے پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو چھوڑو، نبی علیہ السلام کے ذاتی نام کو بیان کرو، مصطفیٰ کے صفاتی نام کو یاد کرو۔ کبھی انہیں احمد مجتبیٰ کہو، کبھی انہیں محمد مصطفیٰ کہو، کبھی رحمت للعالمین کہو، کبھی خاتم الانبیاء کہو، کہیں سلطان حسینان جہاں کہو، اور پھر محبوب کے نام کے ساتھ درود پڑھ کے ان کے پیغام کو عام کرو۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے نام کی برکت سے تمہاری بات کے اندر تاثیر کو پیدا فرما دے گا۔ اگر نبی علیہ السلام کے نام کو ادھورا ذکر کرو گے یا فقط پیغمبر کی رٹ لگاؤ گے تو پھر نہ بات میں تاثیر ہوگی، نہ اس کو دل میں اترنے کی توفیق ہوگی۔ بات میں تاثیر تب پیدا ہوگی جب مصطفیٰ جان رحمت کا پورا نام لیا جائے گا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حشر کے دن سب سے زیادہ شرمندگی ان لوگوں کی ہوگی جو آج میرے محبوب علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھتے، جو آقا پر درود نہیں پڑھتے، سب سے زیادہ قیامت کے دن شرمندگی ان کو ہوگی۔ آئیے ہم نے قیامت کے دن رسوا نہیں ہونا، شرمندہ نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اپنے محبوب کے قریب آنا ہے، اور قریب آنے کا ایک انداز ہمارے موصوف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ ہم جب بھی محبوب کا نام لیں پورا نام لیں اور کثرت کے ساتھ ان پر درود پڑھا کریں۔ پھر دوستو آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن و سنت کو پڑھا ہے۔ قرآن و سنت کا خلاصہ آپ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں کہ جو قرآن اور سنت کا خلاصہ ہے، وہی اللہ کی مرکزی عبادت ہے، وہی اللہ کی اہم عبادت ہے، اور اگر وہ 5 کسی کو میسر نہیں ہے، وہ مصلی کے اوپر اپنی جان بھی دے دے تو رب ذوالجلال اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ 5 کسی کو میسر نہیں تو وہ زندگی بھر کعبے کا طواف بھی کرتا رہے تو اللہ کو اس کے طواف کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ 5 عبادات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا اللہ نے عبادت بنا رکھا ہے۔ والدین کا چہرہ دیکھنا خوشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ان کی محبت کا جذبہ دل میں لیے ہوئے جب بیٹا یا بیٹی محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو ایک بار دیکھتا ہے تو اللہ 1 حج کا ثواب دیتا ہے، 2 بار دیکھے 2 حجوں کا ثواب ہے، 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب دیتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے محبوب اگر کوئی 1000 مرتبہ دیکھے تو محبوب نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تم 1000 مرتبہ کیا 1,00,000 بار بھی دیکھو رب ذوالجلال 1,00,000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم دیکھتے تھک سکتے ہو، رب ذوالجلال ثواب دیتے تھکتا نہیں ہے، اللہ تھکنے والا نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو پہلی بات خواجہ صاحب نے یہ بیان فرمائی کہ بہترین عبادت کیا ہے؟ اپنے والدین کے چہرے کو خوشی کے ساتھ دیکھنا، اور خوشی کے ساتھ جب کوئی دیکھتا ہے تو اس میں اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، اس میں فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے، والدین کو برداشت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے قرآن کی زیارت کرنا اللہ نے اپنی عبادت بنا رکھا ہے۔ جب قرآن کو کوئی کھولتا ہے فقط اس کی زیارت کرتا ہے
تو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ذرا تصور کریں اگر قرآن دیکھنا عبادت ہے تو پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہوگا، پھر قرآن کے الفاظ کو اپنے دل میں اتارنا کتنی بڑی عبادت ہوگا، پھر قرآن کے الفاظ پہ عمل کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ آپ اپنے مختصر انداز میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر کوئی رب ذوالجلال کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین کا علم کی وجہ سے احترام کرنا، اس کو بھی اللہ نے اپنی عبادت بنا رکھا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا رب ذوالجلال نے اپنی عبادت بنا رکھا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مرشد کامل کو دیکھنا، اس کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے واعظ کو سننا اور اس کی نصیحت پہ عمل کرنا، رب ذوالجلال نے اسے بھی اپنی عبادت بنا رکھا ہے۔ عزیز دوستو، آئیے آج کی ہماری یہ بزم یہ کئی نسبتوں سے اس کو سجایا گیا۔ سب سے پہلی نسبت ہمارے میزباں کے صاحبزادے نے قرآن مجید کو حفظ کیا، تو حفظ القرآن کی اس سعادت کے ملنے پر اللہ کے حضور شکرانے کے لیے اس بزم کو سجایا گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ گھر نیا تعمیر کیا گیا، اس گھر میں آباد کاری ہو رہی ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس گھر کو اولاد کے لیے امن کا گہوارہ بنائے، اس مقصد کے لیے اس بزم کو سجایا گیا۔ اور پھر اپنے محبوب بندوں کا، اللہ رب العالمین کے اولیاء کا ذکر کرنے کے لیے اس بزم کو سجایا گیا۔ دعا کیجئے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے میزباں کی محبتوں کو اپنی جناب کے اندر قبول فرمائے۔ جتنے مہمانان گرامی، دوست احباب، رشتہ دار تشریف لائے، بالخصوص علماء کرام اور صوفیاء کرام جو تشریف فرما ہے، رب ذوالجلال سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔